اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، آج درس اخلاق میں آپ کے سامنے ہم عید مباہلہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو ابھی آپ نے جشن غدیر کا اہتمام کیا اور ہم لوگوں نے مل کر کے جشن ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی خوشیاں منائیں، اور اب 24 ذی الحجہ کو جشن عید مباہلہ کا اہتمام کرنا ہے۔ غدیر ہو یا مباہلہ، دونوں کسی فرقے کی تنہا عید نہیں ہے، بلکہ غدیر اور مباہلہ دونوں تمام عالم اسلام کی عید کا دن ہے۔ غدیر بھی تمام عالم اسلام کی عید ہے اور مباہلہ بھی تمام عالم اسلام کی عید ہے۔ غدیر میں دین مکمل ہوا ہے، دین اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور مباہلے میں ایک مقابل حریف کو شکست ہوئی ہے اور اسلام جیت گیا ہے، اسلام نے فتح حاصل کی ہے۔ تو گویا عیسائیت پہ اسلام کو فتح حاصل ہوئی ہے، تو جشن فتح ہے، فتح مبین ہے، گویا کھلی ہوئی فتح ہے اسلام کی۔ تو اس دن تمام عالم اسلام کو بہرحال خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، اور نہ تو غدیر کو فراموش کرنا چاہیے اور نہ مباہلے کو فراموش کرنا چاہیے۔ غدیر اور مباہلہ دونوں کی جہاں دینی، اسلامی اور مذہبی حیثیتیں ہیں، وہیں اخلاقی اہمیت بھی ہے، اس لیے کہ دین اسلام کا اخلاق سے بہت گہرا ربط ہے، اور اخلاق سے ہٹ کر کے دین اسلام کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے تھے، تو وہ اخلاق کا درس دینے کے لیے ہی آئے تھے۔ بقیہ خدا کی معرفت اور اللہ کے احکام کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ زیور اخلاق سے آراستہ ہونا انسانیت کی معراج ہے۔ تو نجران یمن میں ایک مقام ہے، وہاں عیسائی کثرت سے رہتے تھے، اور وہاں ان کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ تھی، جسے گرجا کہہ لیجئے، کلیسا کہہ لیجئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، جہاں بہت سے لوگوں کو، بہت سے ممالک کو دعوت اسلام دی، وہاں ان لوگوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، جو نجران کے نصارہ تھے، ان کو بھی دعوت اسلام دی۔ وہاں کے لوگوں نے حالات کی تحقیق کے لیے ایک وفد زیر قیادت عبد المسیح عاقب مدینہ بھیجا۔ یہ وفد جو آیا وہ بہت اچھے قسم کے لباس زیبتن کیے ہوئے تھا، اور زیورات وغیرہ، سونے کے زیورات وغیرہ زیبتن کیے ہوئے تھا۔ تو جب یہ وفد آیا ہے اور رسول سے ملاقات کرنی چاہی، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑ لیا۔ یہ بہت اہم منظر ہے مباہلے کی تاریخ کا، کہ انہیں بڑی حیرت ہوئی نصارہ نجران کو، کہ ہم کو دعوت نامہ بھیجا، خاص طور سے گویا خط لکھا، اور اب جب ہم آئے تو ہم سے ملاقات کرنے کے بجائے اور پرتپاک خیر مقدم کرنے کے بجائے آخر ہم سے رخ پھیر کیوں لیا، منہ موڑ کیوں لیا، آخر سبب کیا، وجہ کیا ہے؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ایک ادا کی تشریح تمام اصحاب کرام مل کر کے نہ کر سکے، یعنی سبب نہ بتا سکے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ کیوں موڑا۔ آخر میں لوگوں نے کہا کہ اس کا سبب مولا علی سے دریافت کرو۔ جب مولا علی کے پاس یہ لوگ آئے، عیسائی کا وفد جو تھا وہ مولا علی کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ آخر سبب کیا ہے کہ تمہارے نبی نے ہم کو خط لکھ کر کے دعوت دی، اور جب ہم آئے تو انہوں نے رخ موڑ لیا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے ایک دفعہ ان کے فاخرہ لباس کی طرف دیکھا، شاہی لباس کی طرف دیکھا، سونے کے زیورات وغیرہ جو وہ پہنے ہوئے تھے اس کی طرف دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مذہبی رہنما ہو، تم لوگ ایک مذہبی انسان سے ملنے کے لیے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ تم کسی بادشاہ سے ملنے آئے ہو یا روحانی پیشوا سے ملنے آئے ہو؟ تو کہا نہیں، ہم تو روحانی پیشوا سے ملنے آئے ہیں۔ کہا تو پھر تم بھی روحانی پیشوا اپنے مذہب کے ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لباس پہن کے آؤ جو تمہارے شایان شان ہو۔ یہاں پہ ایک اخلاقی سبق جو ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ ہر شخص کو اپنے شایان شان لباس اختیار کرنا چاہیے، اور جس سے ملنا ہے اس سے ملنے کے لیے جب جائے تو اس کے مزاج کو بھی شریعت کے دائرے میں اور اسلام یا دین، اب جس دین کو بھی مانتا ہو اس دین کے حدود میں رہتے ہوئے اہتمام کرنا اس انداز سے
کہ جس سے ملنے جا رہے ہیں اس کے لیے ناگوار خاطر نہ ہو اور خود اس کے مزاج اور اس کی شریعت اور اس کے نظریے کے خلاف نہ ہو۔ تو بہرحال مولا کائنات نے کہا کہ تم سادہ لباس پہن کے جاؤ، بالکل جیسی سادہ زندگی راہبوں کی ہوتی ہے اس طریقے سے لباس پہن کے جاؤ، اور دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں۔ تو جب دوسرے روز وہ لوگ سادہ لباس پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پرتپاک خیر مقدم کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، استقبال کیا اور لا کر کے اپنی جگہ پہ بٹھایا، اپنے پہلو میں جگہ دی۔ تو یہ خود اپنی جگہ پہ بہت ہی اخلاقی درس ہے پوری زندگی کے لیے۔ آج عام طور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ میں جہاں لڑکیوں کو دلہن کے لیے زیور کا اہتمام ہوتا ہے، وہیں بہت سے لوگ دولہا کے لیے سونے کی زنجیر یا سونے کی انگوٹھی کا اہتمام کرتے ہیں، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اگر انگوٹھی سونے کی ہے تو نکاح پڑھنے کے لیے جو مولانا صاحب تشریف لائے ہیں انہی کے حوالے وہ انگوٹھی کی جاتی ہے کہ بسم اللہ آپ دولہا کی انگلی میں یہ انگوٹھی پہنا دیجئے۔ آپ سوچئے کہ ایک قوم جب سونے کے زیورات پہنے ہوئے آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا، تو ان کی امت کے افراد اگر جو سونا مردوں پہ حرام ہے، اگر وہ سونا کا استعمال کریں اور وہ سونے کی زنجیر پہنیں یا خالی سونے کی انگوٹھی پہنیں، تو کیا محشر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ نہ موڑ لیں گے؟ تو ہمیں اس پہلو پہ بہرحال غور کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق نبی کریم اور جو عیسائی وفد آیا تھا ان کے درمیان گفتگو ہوئی، وہ اپنا نظریہ پیش کرتے رہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کا نظریہ پیش کرتے رہے، بحث اور مباحثے سے وہ قائل نہ ہوئے، تو آخر میں آیت مباہلہ نازل ہوئی اور رسول نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، نصارہ نجران کو مباہلے کی دعوت دی جب آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ مباہلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بددعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف اور نزاع ہو اور دلائل سے وہ اختلاف ختم ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت فرما۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ سے متعلق جب نصارہ نے پیغمبر اسلام کی دلیلوں کو نہیں مانا تو آپ نے نجران کے نصارہ کو مباہلے کی دعوت دی، جسے نصارہ نے قبول تو کر لیا لیکن مقررہ وقت پر مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب مباہلے کا وقت آیا تو اس وقت وہ مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز ترین قرابت داروں یعنی جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے ہیں، جو بہت ہی عزیز ترین قرابت دار تھے، انہیں ساتھ لے کے آئے ہیں، اصحاب کو لے کے نہیں آئے، امت کے افراد کو لے کے نہیں آئے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے اپنے گھر سے کسی کو نہیں لیا، لیکن علی کے گھر میں جتنے تھے سب کو لے لیا، امام حسن، امام حسین، جناب فاطمہ، مولا کائنات، سب کو لے کر مباہلے کے لیے تشریف لائے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ نصارہ نجران مباہلہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ محسوس کر لیا انہوں نے کہ ان لوگوں سے ہمیں مباہلہ نہیں کرنا چاہیے، ان سے مباہلہ کرنا ہمارے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اپنے عزیز ترین افراد کو لے کر کے آئے ہیں تو انہیں حضرت کی صداقت اور سچائی کا یقین ہو گیا، اس لیے کہ اتنا اعتماد اسی شخص کو ہو سکتا ہے جسے اپنی حقانیت کا یقین ہو، جسے اپنی صداقت کا یقین ہو، جسے اپنی سچائی کا یقین ہو، وہی اپنے گھر کے خاص افراد کو لے کر کے آ سکتا ہے، اپنے بہت خاص اہم ترین عزیز ترین قرابت داروں کو ایسے خطرناک موقع پر لے کر کے وہی آئے گا جسے اپنی حقانیت اور صداقت پہ مکمل یقین ہو۔ نصارہ نجران اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پیش آنے والا واقع مباہلہ نہ صرف رسول کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے بلکہ آپ کے ساتھ آنے والے افراد کی خاص فضیلت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اگرچہ کم سن تھے لیکن اس کے باوجود مباہلے میں ان کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی کہ شہزادی فاطمہ کی ضرورت تھی، جتنی کہ مولا کائنات کی ضرورت تھی، جتنی کہ رسول کی ضرورت تھی۔ ورنہ امام حسن، امام حسین عام حالات کے مطابق ماں کے ساتھ ہوتے لیکن رسول داہنی طرف
امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے، بائیں طرف حسین کو گود میں لیے ہوئے، رسول کے پیچھے بی بی فاطمہ اور جناب فاطمہ کے پیچھے مولائے کائنات، اس اہتمام سے آ رہے ہیں۔ اور آئے مباہلہ کو دیکھیے تو اس کے بعد ایک کا رابطہ جو افراد آ رہے ہیں اسی ترتیب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی بیٹوں کا ذکر پہلے ہے تو ساتھ میں بیٹوں کو آگے لیے ہوئے ہیں، عورتوں کا تذکرہ اس کے بعد ہے تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، پھر اس کے بعد انفسنا ہے، نفوس کا تذکرہ ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سب سے پیچھے ہیں۔ اب دیکھیے یہ واقعہ 24 ذی الحجہ سن 9 ہجری کو رونما ہوا، یعنی واقعہ مباہلہ 24 ذی الحجہ 9 ہجری کو رونما ہوا، اور قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہی کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے پاس علم یعنی قرآن آ چکا، اس کے بعد بھی اگر کوئی تم سے حجت کرے تو کہو کہ اچھا میدان میں آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفوس اپنی جانوں کو لائیں، تم اپنے نفوس اپنی جانوں کو لاؤ، اور اس کے بعد سب مل کر جھوٹوں پر لعنت کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت قرار دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لعنت ناجائز نہیں ہے، لعنت حرام نہیں ہے، لعنت گالی نہیں ہے، لعنت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اگر لعنت کا محل ہو تو قرآن مجید میں لعنت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اہل سنت کے مفسرین مثلا علامہ زمخشری، علامہ فخر الدین رازی اور علامہ بیضاوی وغیرہ نے کہا ہے کہ ابنانا سے مراد حسن اور حسین ہیں، نسانا سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہیں، اور انفسنا سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جس کے متعلق ہر ایک کو جو خطاب کیا گیا ہے اب ان کی جگہ پر کسی اور کو لایا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جو تذکرہ آیت میں ہے اس کے مطابقت اس سے رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنانا کی جگہ پہ امام حسن امام حسین کو لائے، نسانا کی جگہ پہ جناب فاطمہ کو لائے، اور انفسنا کی جگہ پہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لائے۔ عیسائیوں کے وفد نے جب پنجتن کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا کہ آگے آگے رسول، داہنی طرف امام حسن رسول کی انگلی پکڑے ہوئے، بائیں طرف امام حسین رسول کی گود میں، رسول کے پیچھے جناب فاطمہ مکمل حجاب کے ساتھ، اور جناب فاطمہ کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام ہیں، یہ منظر دیکھ کر ان کے بزرگ پادری نے کہا میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں، اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کی امت میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن آل رسول کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، ان کے نورانی چہروں سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ حالانکہ یہ تو پہاڑ کا تذکرہ انہوں نے کیا تھا جتنی معرفت تھی، تاریخ میں بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں گئی ہوئی زندگی لوٹ آئی ہے، یعنی مردے بھی زندہ کیے ہیں، جیسے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا یہودی کے گھر شادی میں گئی، وہاں مردہ دلہن زندہ ہو گئی، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیے، تو ایسے واقعات آپ کو بہت مل جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زبان کی وہ اہمیت پیش پروردگار عالم ہے کہ اگر یہ پہاڑ کے متعلق کہتے تو پہاڑ ٹل جائے، اگر یہ گئی ہوئی حیات کے متعلق خدا سے سفارش کر دیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیں تو گئی ہوئی حیات پھر زندگی میں لوٹ سکتی ہے، پھر واپس آ سکتی ہے، پھر ایک مردہ جسم میں گویا روح دوڑ سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ غیر کا، دشمن کا یہ اعتراف
ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو دعوت غور و فکر دے رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اگر تاریخ کا تفصیلی مطالعہ کریں تو یہودیوں نے انہیں پہچانا ہے اور عیسائیوں نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، کفار و مشرکین نے ان کی فضیلت کا کلمہ پڑھا ہے، جیسا کہ عمرو بن عبد ود کی بہن مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کرم کا قصیدہ پڑھتی ہے اپنے بھائی کی لاش پر، تو کفار و مشرکین نے، یہود و نصارہ نے ان کی عظمتوں کو تسلیم کیا ہے، ان کی عظمتوں کا اقرار کیا ہے۔ اب اگر کلمہ گو مسلمان ان کی عظمتوں سے جہالت کا اظہار کرے اور بے خبری کا اظہار کرے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال آخر میں جو ان کا سربراہ تھا عیسائیوں کا، اس نے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ صلح کرنے پر وہ آمادہ ہو گئے اور خراج دینے پر راضی ہو گئے۔ تب نبی نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو خدا ان کے چہروں کو، ان کی صورتوں کو مست کر دیتا، یہ بندر اور سور کی شکل میں تبدیل ہو گئے ہوتے اور ہلاک ہو جاتے۔ نصارہ نجران کا ایک جاندار بھی روئے زمین پر باقی نہ بچتا، سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ خیریت یہ ہوئی کہ انہوں نے معاملے کو سمجھ لیا۔ ظاہر ہے کہ جو ہستیاں آئی تھیں، جو شخصیتیں آئی تھیں، ان کے مقابلے میں جو اڑ جائے گا، جو سامنے آ جائے گا اور ان کے مقابل میں آ جائے گا تو ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ یہاں تک کہ وہ صلح پر راضی ہو گئے اور خراج دینے کا اقرار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خراج دینے پر تیار ہیں، خراج دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب وہ اسلامی ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لو کہ یہ ہمیں جزیہ دیں گے اور پھر ہماری سلامتی میں رہیں گے، ہماری حفاظت میں رہیں گے، ہماری ذمہ داری میں رہیں گے۔ اب ان کی حفاظت اور ان کی سلامتی کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ اس طرح سے گویا اسلام کو عیسائیت پر فتح حاصل ہوئی اور عیسائیوں نے بغیر مباہلہ کے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ اب یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ عیسائیوں نے ہی یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، جو جھوٹا الزام ہے۔ اسلام اگر تلوار کے زور سے پھیلا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو 13 سال تبلیغی زندگی گزاری ہے اور اس میں لوگ مسلمان ہوئے، تو وہاں تو تلوار نہیں اٹھائی پیغمبر نے، تو مکے میں لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو مکے کی زندگی گواہ ہے کہ تلوار سے اسلام نہیں پھیلا بلکہ نبی کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، نبی کی سیرت، نبی کے کیریکٹر، نبی کے کردار سے اسلام پھیلا ہے، اور بعد میں نبی کے جانشینوں نے اسی سیرت کو باقی و برقرار رکھا، جس سے متاثر ہو کر جو انصاف پسند تھے وہ اللہ کے دین کو قبول کرتے چلے گئے۔ بہرحال عیسائیوں نے جو الزام رکھا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں سے تو اسلام کا کوئی تلوار سے مقابلہ بھی نہیں ہوا، عیسائیوں کا تلوار سے کوئی مقابلہ نہیں ہوا، یہودیوں سے مقابلہ ہوا ہے، کفار و مشرکین کا تلوار سے مقابلہ ہوا ہے، لیکن عیسائیوں کا تو تلوار سے مقابلہ بھی نہیں ہوا۔ تو اگر مشرکین مکہ کہتے، کفار مکہ کہتے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، خیبر میں ہارے ہوئے یہودی اگر کہتے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تو تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھی جا سکتی تھی، مانی جا سکتی تھی، لیکن جن عیسائیوں کے خلاف تلوار ہی اسلام کی طرف سے نہیں اٹھی، ان عیسائیوں کو یہ جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید سبب یہ ہے کہ کفار، مشرکین اور یہودی جنگ کر کے کچھ تو دل کا غبار جو اسلام کے خلاف تھا نکالنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن عیسائیوں کی حسرت دل ہی میں رہ گئی، وہ زبانی مقابلہ بھی نہ کر سکے اور بغیر مقابلے کے جنگ ہار گئے۔ یہی غبار ہے جو انہیں دین اسلام کے خلاف اب تک زہر اگلنے اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ 24 ذی الحجہ کی تاریخ ہر سال ہمیں اس عظیم واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اسلام کو عیسائیت پر فتح حاصل ہوئی ہے، یہ اسلام کی فتح کا دن ہے، عیسائیت پر اسلام کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ مباہلہ کسی خاص فرقہ نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کی عید ہے۔ میں مسلسل کہہ رہا ہوں، برابر کہہ رہا ہوں کہ مسلسل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام عالم اسلام اس پہ توجہ دے کہ یہ کسی فرقے کی، خاص فرقے کی عید نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کی عید ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو مل کر جشن غدیر بھی منانا چاہیے اور جشن
عید مباہلہ بھی منانا چاہیے۔ حیرت ہے کہ غدیر ہو یا مباہلہ، دونوں پورے عالم اسلام کی عیدیں ہیں۔ غدیر میں اسلام کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں، اللہ نے اپنی رضامندی کی سند دی، اور مباہلے میں اسلام کو مقابل جماعت پر فتح حاصل ہوئی۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت نے عید غدیر کو بھی فراموش کر دیا اور عید مباہلہ کو بھی اپنے حافظے میں جگہ نہیں دی۔ ایسے میں دونوں عیدوں کا اعلیٰ پیمانے پر جشن منانا اور ذکر کرنا اور لوگوں تک غدیر اور مباہلے کے پیغام کو پہنچانا صرف اسلامی فریضہ ہی نہیں، بلکہ اگر سچ پوچھئے تو یہ ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف ایک جہاد بھی ہے۔ غدیر تکمیل اسلام کے دن کا نام ہے تو مباہلہ پیغمبر اسلام کی حقانیت اور امامت کی تصدیق کا نام ہے۔ مباہلہ پیغمبر کے اہل بیت کا اسلام پر آنے والی ہر آنچ پر قربان ہونے کے لیے الہی منشور کا نام ہے۔ غدیر اور مباہلہ، غدیر اصل میں اس معاہدے کی تکمیل کا نام ہے جو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اور مولا علی کے درمیان ہوا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ صرف علی ہی نے وعدہ وفا نہیں کیا، بلکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے بعد علی کی معصوم نسل بھی اس وعدے کو وفا کرتی رہی، یہاں تک کہ پردہ غیب میں اس وعدے کی تکمیل کرنے والا ایک وارث موجود ہے۔ تو نبی نے بھی جو جانشینی کا وعدہ کیا تھا تو جانشینی بھی علی پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب تک نصرت اور مدد کا سلسلہ جاری ہے وہاں تک ولایت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی طریقے سے مباہلے میں گویا جو ارباب مباہلہ تھے وہ خود دین اسلام کی حفاظت کرتے رہے، اپنی زندگی میں اسلام کی بقا کے لیے ہر طرح کے مصائب و آلام کا انہوں نے سامنا کیا۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتنے اذیتناک مرحلوں سے گزری، طوفان مصائب کا سامنا و مقابلہ کیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، دروازے آگ اور لکڑی لے کے امت جمع ہوئی، دروازہ جلایا گیا، پہلو پہ دروازہ گرا، جناب محسن کی شہادت ہوئی، اور اسی زخموں کی تاب نہ لا کر آخر جناب سیدہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ مولا کائنات نے ابن ملجم کی زہرآلود تلوار جب سر پہ کھائی تو اب اس کے بعد مولا کائنات کی جو معصوم نسل ہے امام حسن امام حسین، اس کے بعد یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک نے اپنی زندگی کا نذرانہ اسلام کی ترویج و بقا کے لیے پیش کر دیا، اور اب آخری امام پردہ غیب میں رہ کر گویا اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں جس دین اور جس اسلام کو عیسائیت پہ مباہلے میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ اور انشاءاللہ امام جب تشریف لائیں گے تو پوری دنیا کو ظلم و جور سے گویا منزہ کر دیں گے، پاک و پاکیزہ کر دیں گے، پوری دنیا میں کہیں بھی ظلم و ستم کا نام نہیں ہوگا اور عدل و انصاف کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ غیب میں آج بھی مباہلے کا وارث پردہ غیب میں رہ کر کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ دین کی حفاظت اس انداز سے ہونا، اس عنوان سے ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مباہلے کا تسلسل آج بھی باقی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ تعلیمات اسلام پہ ہم سب کو قائم و برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی خدمت کرتے ہوئے ہم اور آپ ہم سب ظہور امام علیہ السلام کے اجالے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ان کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔